یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں پچھلے دنوں جو ٹرپنگ ہوئی، لوڈ شیڈنگ ہوئی، کراچی میں ماسوائے ان علاقوں کے جہاں پہ ریکوری بہت بری ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اور ہر جگہ کے اوپر بجلی جو ہے وہ ملتی رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ 500 میگا واٹ اضافی بجلی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو دی، جس کے نتیجے میں شدید گرمی میں جو کراچی کے شہری ہیں ان کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی بجلی جانے کی، ورنہ ہر گرمیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بجلی کا کرائسس جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ وہ خصوصی انتظامات تھے جو وفاقی حکومت نے لیے تاکہ ہم کراچی کو ایک جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے وہ دی جا سکے۔ اور جو دباؤ آیا اس کے نتیجے میں کئی جگہوں کے اوپر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ٹرپنگ جو ہے وہ ہوئی، اور یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو بدقسمتی سے اب ایک قوم پرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ایک تعصب پھیلایا جاتا ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ کراچی اور سندھ کے جو شہری ہیں ان کو سہولت مل سکے۔ اسی طریقے سے چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہو، تمام جگہوں کے اوپر ایک تو آپ دیکھیے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے پیسہ آتا ہے صوبوں کو۔ سندھ کو گزشتہ 2-3 سالوں میں کوئی 1600 سے 1800 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ صرف اس سال 27% چونکہ بجٹ میں پروونشل شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں صوبہ سندھ کا، پنجاب کا، کے پی کا، بلوچستان کا جو حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر میں وہ بڑھے گا، اور صرف اس سال سندھ کو 700 سے 750 ارب روپیہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ پیسے جا کدھر رہے؟ جب اتنا زیادہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں، ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ 1990 سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا۔ ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت ترلا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے۔ یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے بی ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے۔ جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے، پستول دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں۔ یہ پولیس کا کام ہے، یہ مائنر کرائمز ہیں، اور انفارچونیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک، پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ نہ۔ اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت بڑا پیسہ بدین، کوٹکی، ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے اسپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں، لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج دیے جائیں۔ آج آپ کوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں، لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں۔ آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہے نہیں، ہاسپٹلز
سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے، حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں۔ یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے۔ دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے، کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں، اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی تو وہ آرٹیکل 140A انفورس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہو، جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں۔ ادروائز نہ یہاں پہ اضلاع کو، نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے، اور صرف من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے؟ جو آپ نے دیکھا نیب نے جو پلی بارگین کیے ہیں، ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں۔ اربہ روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا ہے، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ جو پیسہ نیب کو سندھ سے ملا ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ اصل پیسہ دبئی چلا گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا، اور یہ بھی اربوں میں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کے پاس پہ کیس پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے، ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 140A کو انفورس کیا جائے، اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی ایڈمنسٹریٹو، فنینشل اور پولیٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے اضلاع کو، اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہیں وہ مل سکیں گے۔ اب آئیے بجٹ کی طرف، اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا
کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پی ایم ایل این نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتہ کیے کہ وہ ہے کیا۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجھا صاحب نے اور پی ایم ایل این پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہے؟ وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں۔ لٹیروں کا یہ گروہ جس کو ہم نون لیگ کہتے ہیں وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے۔ آپ اوورسیز پاکستانیز کی ذرا محبت کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو 29 ارب ڈالر جو تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات زر پاکستان کو ملی ہیں، ان میں 90% جو پیسہ پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجا ہے وہ $500 سے کم رقم ہے۔ یہ لیبر کی طرف سے پاکستان کو ہر مہینے یہ پیسے آئے ہیں۔ 500، یہ کوئی اربوں روپیہ کسی ایک بندے نے پاکستان میں نہیں بھیج دیے۔ $500 کے اور اس سے کم کے 100، 200، $250 کے ریمیٹنسز ہیں جو لیگل راستے سے پاکستان کے اندر آئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ کس طرح پاکستان کے عشق میں مبتلا ہے، کس طرح سے ان کو پاکستان کا خیال ہے۔ اور میں اس وقت میں نواز شریف اور پی ایم ایل این کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو ریمارکس دیے۔ احسن اقبال صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اپنی تہذیب رکھنی چاہیے، کچھ طریقہ رکھنا۔ کراچی میں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ قوم پرست حکومت کر رہے ہیں، اور صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کوشش ہے کہ صحافیوں کے مسائل حل کیے جائیں، اسی لیے ہم نے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رکھی ہے اور بنا جا رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ سارے ہم نے 49 ترامیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں، ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ترمیم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کرے اور بغیر سوال کے قبول کرے۔ ہمارا مدعا جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے۔ آپ ان 49 ترامیم سے ایگری نہیں کرتے، آپ اپنی ترامیم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کو جس طریقے سے پی ایم ایل این کو لگ یوں رہا ہے، اس وقت تمام جو اشاریے یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی فضا رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہاریں تو پھر شور مچا سکیں کہ دھاندلی ہو گئی۔ ابھی سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے، حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور۔ یہ اگلے 7 سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال، سعد رفیق، شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب، ان سب کا یہی مستقبل ہے۔ یہ میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے، ان کو خطاطی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں۔ خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں قلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور، وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بچے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاطی سیکھنا ایک اہم
ان کی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے خصوصاً ہمارے کاروباری طبقے کا، ہمارے صنعت کاروں کا اور عام لوگوں کا، وہ بہت خوش آئند ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہے، سارے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروتھ اورینٹڈ، ترقی کے طرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروتھ کا سال ہوگا، عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پیچھے بھی آپ نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں کووڈ کے باوجود، کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح دنیا سے بہت کم رہی. جہاں دنیا میں 40 سے 50% کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئیں، پاکستان میں یہ شرح صرف 27% رہی. اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرح آمدنی میں اضافہ ہے وہ 37% تھا. مہنگائی میں اضافہ 27% تھا، لیکن فی کس آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 36.7% ہے. جس سے اور خصوصاً ہمارا جو فارمر ہے، ہمارا جو کسان ہے، اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا. 1100 ارب روپیہ ہمارے اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں گیا. 60% جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. سو جب بمپر کراپس ہوئی ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، مکئی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی. اس کے بعد سٹرس کنو جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی. اس کے ساتھ گنا تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی. اور اب آم اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی ایک بہت بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے. اور الحمدللہ ان 7 فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 4% سے زیادہ کے اوپر گرو کی ہے. اس کے ساتھ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے. اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھیں عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات یہ کیے ہیں. ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں سبسٹینشیل کمی ہوگی. اسی طریقے سے جو نئے ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر، موبائل ڈیٹا کے اوپر، وہ مسترد کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہم نے نیا ٹیکس جو ہے اس کے اوپر نہیں لگایا. اس کے ساتھ جو تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے اور ٹیکس ریلیف بھی جو ہے وہ پینشنرز کو بھی ملا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو بھی ملا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کامیاب جوان اور ہاؤسنگ پروجیکٹس لا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے جو تمام ہی طبقہ فکر کے لوگ ہیں، خصوصاً جو وائٹ کالر ہمارے لوگ ہیں، ان کو بے پناہ فائدہ ہوگا. کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے تو وہ 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ لے پائے گا، اپنا کاروبار شروع کر سکے گا. آپ کی دکان ہے، آپ اپنی دکان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، کامیاب جوان سے فائدہ اٹھائیں. آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، اپنی کاشتکاری کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور ہمارے اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آئیے آپ اپنے جو گھر ہے اس کے لیے سستا ترین قرضہ لیں اور اپنا گھر بنائیں. سو ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے، ہم نے جو صنعت کار ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، ہم نے جو ہمارے ورکنگ لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، اور یوتھ اور ایگریکلچرسٹ کو ہم نے ریلیف دیا ہے. سو ایک اوور آل اس لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بجٹ. بہت شکریہ. کہ ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، کیا آپ اس چیز سے سمجھتے ہیں کہ جتنی مہنگائی جس حساب سے ہوئی ہے کہ اس حساب سے تنخواہوں میں اضافہ ہونا. دوسرا سوال یہ ہے جو میڈیا کے حوالے سے ایکٹی جو ہے ہم کو بنائے گی اور میڈیا ہمارا جو ہے تو وہ ادائیگی تو کرتے نہیں ہیں. کئی مہینوں کی تنخواہیں جو پینڈنگ ہے کبھی اس کے حوالے سے بھی آپ نے ریکارڈ غلط کیا ہے یا نہیں کیا وہ کریں. جو ملازم ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ جو پیسے دیں گے ان کی موجیں نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ وہ ملے ہوئے. دیکھیے میں آپ کا میں لیکن اس کا سوال کا پہلے جواب دے لوں. سوال یہ ہے
کہ مجھے تو کوئی پریس کلب کے یا آپ کی آرگنائزیشنز نے آ کے نہیں کہا کہ یہ کرنا چاہیے. یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ اس چیز کو ریز کرنا. آخر آپ لوگ الیکشن کراتے ہیں, اپنے لیڈر منتخب کرتے ہیں, انہوں نے تو آ کے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں یہ رائٹ جو ہے وہ, اگر میرے پاس قانون ہی نہیں ہے تو میں کس قانون کے تحت جو ہے وہ مالکان کے اشتہار بند کر دوں. اگر میرے پاس ریڈریسل ہی نہیں ہے, لیگل ہی نہیں ہے, میں تو لیگلی چل سکتا ہوں نا. میں کوئی اپنا ہٹلر یا مسولینی کی گورنمنٹ میں تو منسٹر نہیں ہوں. لہٰذا جب ہم قانون بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو آرگنائزیشنز ہیں آپ کی, وہ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتی ہیں قانون, اور وہ اپنے جو ہے وہ اونرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم تو آپ کو یہ آفر کر سکتے ہیں سہولت, لیکن اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو ملے گی, اگر آپ نہیں لینا چاہیں گے تو نہیں ملے گی. کہ ہمارے اداروں کو تو ایک طرف رکھنے کے خلاف کا ادارہ ہے APP. مئی مہینے کی انہوں نے اپنے بچوں کی فیس بھی ادا کی. APP میں آپ کو بتا دیتا ہوں, APP ہو, PTV ہو, ریڈیو, 2008 سے لے کے 2018 تک PTV میں 1800 لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے. APP میں 922 لوگ ہیں. 922 لوگوں میں جرنلسٹ کتنے ہیں؟ 250. باقی سارے کون ہیں؟ سارے کلرکس بھرتی کر دیے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو خورشید شاہ صاحب یہ جو کیس بھگت رہے ہیں, ان کے اوپر اصل کیس یہ بننا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اداروں کو نیست و نابود کر دیا. میرے لیے تو بڑا آسان ہے, میں الیکشن لڑتا ہوں جہلم سے, میں ہر پولنگ اسٹیشن سے 5-5, 6-6 لوگوں کو بھرتی کروں گا. ان کو میں کہوں گا آپ نے یہاں نہیں آنا, آپ نے اپنے میرے لیے کام کرنا ہے, تنخواہیں آ کے جو ہیں وہ آپ میرے سے لے لیں. 1 ارب روپیہ APP کا سال کا خرچہ ہے, اور APP کی آمدن کتنی ہے مہینہ؟ 16 لاکھ روپیہ. مجھے بتائیں یہ ادارے کیسے چلیں گے؟ جب تک آپ یہ کریں, یا تو بڑی سمپل ہے, ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تنخواہیں کہاں سے دینی ہیں آپ نے؟ ہم نے ٹیکس پیئر سے پیسے لینے ہیں, ٹیکس لگانا ہے, آپ نے, میں نے, سب نے, ہم نے پیسے دینے ہیں, اس کے بعد ہم تنخواہیں دے دیں گے, سب کو الاؤنسز دے دیں گے. اب سوال یہ ہے, یہ ماڈل نہیں چل سکتا. اور APP میں تو خیر انشاءاللہ تعالی APP کا ریڈیو پاکستان